کون سی چیز ہے اس بارے میں کچھ بات میں کرنا چاہ رہا تھا. اس بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا تو اور امید ہے کہ یعنی ان میں سے کچھ ایسی باتیں ضرور ہوں گی جو جن کی وجہ سے آپ کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے اور کوئی بھی آپ کا ٹارگیٹ ہو اچیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ گائیڈنس ضرور مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ آرگنائز کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ یہاں پڑھ بھی رہے ہیں کہ شیپ پاکستان کی طرف سے. اب شیپ پاکستان کیا ہے؟ یہ ایک این جی او ہے، سیلف ہیومینٹی اینڈ پروموٹ ایجوکیشن کے نام سے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ادارہ ہے ایسا جو بیسیکلی بنیادی طور پہ کام ہے ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا. تو ہم نے تحقیق کی، ہمارے یعنی این جی او نے، اور تحقیق کی انٹرنیشنل لیول پہ. تو اس سے جناب دیکھا کہ جناب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈرا بیکس ہیں، تو ان پہ بات کی جائے مختلف ٹاپکس سے. ان مختلف ٹاپکس کو ایک ٹاپک میں سمانا بہت مشکل تھا، تو اس لیے اس کا خلاصہ کر کے ایک ٹاپک بنایا گیا، ٹارگیٹ اچیومنٹ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اب اس یعنی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کئی چیزیں تھیں، ٹائم کم، چیزیں اتنی زیادہ کہ یعنی اصل میں یہ 4-5 ٹاپک کو اکٹھا کیا گیا، کمپائل کیا گیا. تو 4-5 ٹاپک کو اکٹھا کرنے کے لیے ظاہر بات مختصراً ہوگی. اسی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ پوائنٹ سے ضرور زور دیجیے گا، یعنی غور کیجیے گا اور وہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اب میں آغاز کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹارگیٹ اچیومنٹ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ٹارگیٹ اچیومنٹ. پہلی بات تو میری طرف سے یہ ہے کہ جناب یہ ٹارگیٹ کی ضرورت کیا ہے. بات ساری میں ہی کروں گا، لیکن بہرحال اگر اس طرح کوشچن پوچھ بھی رہا ہوں مینس کہ یعنی کوشچن آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ واٹ از اے ٹارگیٹ اینڈ ہاؤ ٹو اچیو اٹ، کہ مقصد کیا ہوتا ہے اور مقصد کی ضرورت کیا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے اور مقصد کی ضرورت کیا ہے. انسان کا ذہن ایسا ہے کہ انسان کے ذہن میں سوچیں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، فکریں آتی ہیں جاتی ہیں، انسان کے ذہن میں خیال آتے ہیں جاتے ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے. اور یہ ایسے ہی رہتا ہے، ساری زندگی ایسے رہتا ہے. ہاں اگر آپ نے مقصد ڈیسائیڈ کر لیا کہ میرا یہ ٹارگیٹ ہے، میں نے یہ اچیو کرنا ہے، اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو سوچوں کو ایک رخ مل جائے گا. بھٹکے گی نہیں، سوچ نہیں بھٹکے گی، ذہن میں انتشار پیدا نہیں ہوگا، کنسنٹریشن ڈیولپ ہوگی، یکسوئی پیدا ہوگی. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو پتہ ہوگا جناب یہ میری منزل ہے. آپ کی سوچ کو بھی پتہ لگ جائے گا میں نے یہ سوچنا ہے صرف، میں نے یہ سوچنا ہے صرف. تو جب آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میں نے یہ سوچنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ پلان کرنا ہے، یہ اچیو کرنا ہے، تو آپ کا ذہن آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ آپ کے ذہن کو پتہ ہے کہ جناب اسے آپ سے تعاون کرنا ہے. لیکن جب تک اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا سوچنا ہے، تو کبھی ادھر کا خیال آ گیا، کبھی ادھر کا خیال آ گیا، کبھی ادھر کی سوچ آ گئی، کبھی ادھر کی سوچ آ گئی، چلے گا. اس لیے مقصد کا تعین کرنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری سوچوں کو ایک رخ مل جائے، ہماری سوچوں کو ایک ڈائریکشن مل جائے کہ کس انداز سے سوچنا ہے، کس انداز سے سوچنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے سوچ اور فکر کی ڈائریکشن کے لیے مقصد انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. مقصد کے بغیر زندگی بھی نہیں ہے، مقصد کے بغیر زندگی بھی نہیں ہے. یہ جو انسان، پتے، شجر، حجر، سب کا بھی ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے یہ اگلی بات ہے، لیکن سب کا ایک مقصد ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے درخت دیکھے ہوں گے، بڑے جناب ہرے بھرے درخت لگے ہوتے ہیں، لیکن کچھ درخت کاٹ بھی دیے جاتے ہیں. کیوں؟ جب درخت اپنا مقصد پورا کرنا بھول جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے بندوبست ہو جاتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. بے مقصد کچھ بھی نہیں، بے مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول میں بنا دیا، کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ نہیں، بے مقصد نہیں، بے مقصد کچھ بھی نہیں ہے. تو مقصد ہے کوئی نہ کوئی. اب مقصد کیا ہے؟ کیا ہے کہ بات یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے. کیونکہ میں صرف لائف کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، آپ کی لائف کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو آپ نے ٹارگیٹ سلیکٹ کیے ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس لیے مقصد کیا ہے کہ بات میں نہیں کر رہا، اتنی بات ضرور کر رہا ہوں کہ مقصد ہونا ضروری ہے. جب تک مقصد نہیں ہوگا تو آپ کی کنسنٹریشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. مقصد آپ نے ڈیولپ کر لیا، یعنی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں. آپ نے مقصد یہ ڈیسائیڈ کیا جناب میں نے ایم بی اے کرنا ہے،
میں نے ایم کام کرنا ہے، میں نے سی اے کرنا ہے، میں نے کیا کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں جانا ہے، میں نے فلاں سبجیکٹ میں یعنی اسپیشلائزیشن کرنی ہے اور اس میں نام بنانا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا. تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ نے یہی مقصد لکھ کے رکھ لیا کہ جی میں نے یہ کرنا ہے، تو اس کو بھول گئے تو کیا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں حاصل ہوگا. تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک عزم، ایک جستجو، ایک لگن پیدا کرنی ہوگی کہ یہ مقصد میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کس لیے اچیو کرنا ہے. ڈیسائیڈ کیا ہے کس لیے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ مقصد لکھنے کے لیے نہیں ڈیسائیڈ کیا تھا. لکھنے کے لیے کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد ذات خود سے فوت ہو جاتے ہیں. تو مقصد لکھا ہے مینس کہ اس کو اچیو کرنا ہے. ٹارگیٹ ہے کس لیے؟ اچیو کرنے کے لیے. ٹارگیٹ ہے کس لیے؟ اچیو کرنے کے لیے. مقصد ہے حاصل کرنے کے لیے. کیسے حاصل ہوگا؟ مقصد کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی چیز کیا ہے؟ ارادہ، عزم. ایک ہی چیز کے نام ہے، لگن، جستجو، شوق، ولولہ، جذبہ. کیا آپ کو پتا ہو میں نے یہ حاصل کرنا ہے تو کرنا ہے. آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو کر کے دکھانا ہے. ارادہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ نے ارادہ کیا ہو. ارادہ کریں گے تو کیا مشکل نہیں آئے گی؟ آئیں گی مشکلات. مشکلات ضرور آئیں گی. مشکلات نہ آئیں تو مقصد حاصل کرنے کا بھی اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. مقصد حاصل کر کے بھی وہ خوشی نہیں رہتی. مقصد حاصل کر بھی لیں تب بھی خوشی نہیں ملتی. تو اسی لیے مشکلات آتی ہیں، مسائل ضرور پیدا ہوتے ہیں، لیکن اب ان مسائل کو انسان کیسے لیتا ہے، ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ انسان کے اپنے بھی منحصر ہے. ٹھیک ہے، مشکل آئی، ایک بندے نے اپنا جہاں مقصد ہی بھول گیا کہ جناب یہ مشکل ہے، میں کیسے کروں مین کہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنے لیے خود ہی بیریئرز لگا دی، لمٹ بنا دی کہ جناب میں نہیں کر سکتا. جو انسان یہ سوچ لے میں نہیں کر سکتا، اٹس آلموسٹ اے تھنگ یو وانٹ. یہ تقریباً ناممکن چیز ہے کہ آپ حاصل کریں. جب آپ سوچ ہی رہے ہیں کہ کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے. مشکلات آئیں گی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے. یہ عزم کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں مسائل، ارادوں کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں پریشانیاں، ارادوں کو چیک کرنے کے لیے، ارادوں کی مضبوطیوں کی اسٹرینتھ کو، مضبوطی کو چیک کرنے کے لیے آتی ہیں پریشانیاں، مشکلات، کہ کیا واقعی یہ ڈٹرمنٹ ہے، کیا واقعی یہ مقصد چاہتا ہے. اب یہ چیز چیک کرنے کے لیے پریشانیاں آتی ہیں کہ اس میں لگن کتنی ہے، اس نے ارادہ کتنا مضبوط کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیزیں چیک کرنے کے لیے آتی ہیں پریشانیاں. کرنا کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو یہ ہو گیا نا کہ جناب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم کیا کریں پھر؟ ڈونٹ افریڈ آف ڈیفیکلٹیز. مشکلات سے گھبرانا تو ہے ہی نہیں، ڈرنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مشکل ایک ایسا عذر ہے جسے تاریخ کبھی نہیں مانتی. اگر مانتی ہوتی، اگر تسلیم کرتی تو مکینک صاحب کبھی یہ نہ سوچتے کہ جی ہم نے جہاز بنانا ہے. لوگ کہتے تھے کہ ایک مکینک، چھوٹا سا مکینک، وہ کہہ رہے میں نے جہاز بنانا ہے، ہوا میں اڑنا ہے. ناممکن نظر آتا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے بنانا ہے، ارادہ تھا، عزم تھا، تو انہوں نے بنا دیا. یعنی رائٹ بردرز، انہوں نے جہاز بنا کے دکھا دیا. کیوں؟ ارادہ تھا. اگر ارادہ ہی پختہ نہ ہوتا تو کبھی بھی حاصل نہ کرتے. پھر ذہن میں یہ خیال آتا جی فلاں یہ کہہ رہا نہیں ہو سکتا، تو واقعی نہیں ہو سکتا ہوگا. لیکن اس انداز سے نہیں سوچنا ہوتا. سوچنا کس انداز سے ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں خیال ہے نا واٹ اے مین کین تھنک اینڈ پرسیو، کہ انسان جو چیز سوچتا ہے، سوچ سکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کا خواب دیکھ سکتا ہے، ہی کین اچیو اٹ، تو وہ اسے حاصل بھی کر سکتا ہے. پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک اور شبہ والی گنجائش ہے ہی نہیں. If a man can think and perceive, he can achieve it. مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن سوچنا ہوتا ہے، سوچ کو پازیٹیو ڈائریکشن پہ چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بہرحال یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو رائٹ بردرز کبھی تاریخ میں نام نہ لکھواتے. مکینک تھا، مکینک کا نام کہاں تاریخ میں لکھا ہوتا؟ کبھی بھی نہ لکھا ہوتا. تو اس لیے بہرحال یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جتنے آپ کانفیڈنٹ،
اتنی کامیابی آسان. ارادہ ہے، ارادہ کرنے کے بعد یو کین یہ اپنے آپ کو سمجھانا بھی ہوتا ہے. ارادہ کر لیا، اپنے آپ کو سمجھانا بھی ہے کہ جناب میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے مقصد کا ڈیسیژن لیا ہے، میں نے کوئی گول ڈیسائیڈ کیا ہے، اب میں نے اسے حاصل بھی کرنا ہے. اپنے آپ کو سمجھانا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. نیپولین کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں اکثر اسے کوٹ کرتا ہوں. میرا آئیڈیل نہیں تھا یہ، لیکن جس سچویشن میں یہ آیا تھا وہ سچویشن میرے لیے آئیڈیل ہے. جس سچویشن میں نیپولین بنا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ جناب جسے ہارنے کا خوف ہے وہ تو ضرور ہارے گا، جسے ہارنے کا ڈر ہے وہ تو ضرور ہارے گا، جسے فیل ہونے کا خوف ہو وہ تو فیل ہو گیا. جب تک آپ نے یہ لگن پیدا نہیں ہوتی، نہیں میں فیل ہو جاؤں کیسے، میں تو نہیں فیل ہو سکتا. جب تک یہ سوچ آپ نے ڈیولپ نہیں ہوتی، آپ کی کامیابیاں شک و شبہ میں ہی رہیں گی. جب تک آپ کے ذہن میں یہ خیالات ہیں کہ جناب میں یہ مشکل کام کیسے کروں، نہیں کر سکتی، واقعی نہیں کر سکتی، جب تک یہ نہ سوچیں جی میں کر سکتی ہوں، تب تک نہیں کر سکتی.